بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، ہدایت النحو کا آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ ابھی ہمارا یہ مقدمہ جاری ہے، تو اس کے اندر ہم نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ 3 جو فصلیں ہوں گی، تو فصل ثانی جو ہوگی اس کے اندر کلمہ اور اس کی اقسام کے متعلق بحث ہوگی۔ تو یہ فصل چونکہ بڑی ہے اور اسم فعل اور حرف جو کلمے کی 3 قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل 3 اسباق کے اندر 3 سبقوں کے اندر اس کو کلیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج کے سبق میں جو اسم کی بات ہے، ٹھیک ہے، تعریف اور اس کی علامات، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے والے جو اسباق ہے اس کے اندر فعل اور حرف کی الگ الگ بیان کی جائیں گی۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فصل، یہ جو فصل ہے کہتے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد مفرد مفردن۔ کلمہ کہتے ہیں ایسا لفظ ہے جس کو معنی مفرد کے لیے، مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، یہ جو کتاب ہے ہدایت النحو، اس کے اندر جتنی بھی تعریفات آئیں گی تو کوشش کریں اس کو آپ عربی میں یاد کرنے کی۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ تعریف آئی ہے کہ الکلمۃ لفظ، ٹھیک ہے، یہ ساری، تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں کتاب کے اوپر ہی۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ہارڈ کاپی میں کتاب ہے تو اس کے اوپر ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی یاد دہانی کراتا چلا جاؤں گا جہاں جہاں تعریفات آئیں گی، تو ان کو یاد کریں گے تو آپ کے پاس یہ ساری زندگی کے لیے ایک ذخیرہ ہو جائیں گے نا۔ کیونکہ ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے کتنے سال پڑھتے پڑھاتے ہو گئے لیکن ازبر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو ان کو آپ ذہن میں بٹھانا ابھی سے شروع کریں گے، رٹتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ تعریف تھی، تو اس کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ اس کو مقدم کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ 2 موضوع ہے نا نحو کے، کلمہ اور کلام۔ تو یہاں پر جو اس کی بات کر رہے ہیں کلمے کی، تو اس کو مقدم کیوں کیا بھائی کلام پر؟ تو اس کا بھی انہوں نے جواب حاشیے میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کلمے کو انہوں نے مقدم کیا ہے تو یہ اس کے جز ہونے کی وجہ سے، یعنی کلمہ یہ گویا کہ ایک منزلہ میں ہوتا ہے نا، جز کے منزلے میں ہوتا ہے، اور جو کلام ہوتا ہے تو گویا کلام ایک مطلب مرکب ہوتا ہے چند جزوں سے، تو وہ ایک مرکب ہو گیا اور یہ ایک مفرد کی صورت میں ہو گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ 2 پر مقدم ہوتا ہے، 2 جو ہے وہ 3 پر مقدم ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے۔ مطلب جو چھوٹا ہوتا ہے، جو بڑے سے چھوٹے درجے میں ہوتا ہے، تو وہ چھوٹے کو پہلے رکھا جاتا ہے اور جو بڑا ہوتا ہے اس کو بعد میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہی سمجھایا ہے کہ یہ جز کے منزلے میں ہے کلمہ، تو اس کو پہلے لے کے آئے، اور کلام وہ بعد میں لے کے آئیں گے، کیوں؟ وہ مرکب کے منزلے میں ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے مقدم ہونے کی جو وجہ بیان فرمائی۔ دوسری یہاں پر مفردن مفردن اور مفردن، تینوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو تینوں طرح پڑھنے کی وجہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو تینوں طرح پڑھنے کے مرفوع پڑھیں گے تو پھر اس کو بنائیں گے، پیچھے لفظ ہے لفظ، الکلمۃ لفظ، تو لفظ یہ مرفوع ہے، تو یہ موصوف اور پھر آگے یہ اس کی صفت بن جائے گی مفردن۔ اچھا، اور اگر اس کو مجرور پڑھیں گے تو پھر اس کو یہ ساتھ ہی جو اس کا اٹیچ ہے نا، لی مانا، تو لام جارا مانا، اس کی وجہ سے یہ پھر مجرور، تو آگے والا پھر مجرور، ٹھیک ہے، لیمانا اس کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا، مانا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کی صفت بنا دیں گے۔ اور اگر اس کو منصوب پڑھیں تو پھر اس کی بھی 2 وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو وضع کی ضمیر جو ہے ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اس سے اس کو حال بنا دیں تو مفردان ہو جائے گا، یا پھر مانا سے حال بنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا، پھر اعتراض ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے کہ بھائی منصوب اور زبر کے ساتھ اگر لکھنا ہے تو پھر اس کے ساتھ الف بھی ہونا چاہیے تھا، یعنی مفردان اگر اس کو پڑھنا ہے تو ساتھ میں الف لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پر تو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، جس طرح ضربت ضربن، میں نے مارا، یا ضربت امرن، میں نے امر کو مارا، تو یہاں پر یہ جو ہوتا ہے نا الف لکھا ہوتا ہے امرن کے بعد، ٹھیک ہے، اسی طرح زیدن، ٹھیک ہے، اگر لگا رہے مثال، تو یہاں پر جو الف لکھا ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کسی اور کو مارا ہے یا نہیں مارا، تو یہاں پر یقینی ہے تو اس لیے لکھ دیا جاتا ہے، اور جہاں پر یقینی نہ ہو یا کسی اور کا احتمال ہو تو وہاں پر اس کو نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے یہاں نہ لکھنے کی۔
اچھا پھر اعتراض ہوا کہ الکلمہ تو مبدا ہے، لفظ یہ آگے ساری خبر مان لی ہے، تو یہ خبر اور مبدا کے اندر مطابقت ہوتی ہے، تو یہاں پر مطابقت کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے مطابقت کے لیے بھی چند شرائط ہیں جو آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، جس میں سے ایک یہ ہے کہ خبر مشتق ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر مشتق نہیں ہے، یہ تو خود مصدر ہے. ٹھیک ہے، خبر مشتق ہو، خبر میں ایسے ضمیر ہو جو پیچھے لوٹ رہی ہو، تو یہاں پر وہ نہیں پائی جا رہی، تو لہٰذا یہاں پر مطابقت بھی کوئی ضرورت نہیں رہی. اچھا پھر الکلمات پر آگے والا جو صفحہ ہے اس کے اندر حاشیے میں انہوں نے یہ ساری صراحت کی ہے کہ الکلمات پر جو الف لام ہے تو یہ جنس کا بھی ہو سکتا ہے، اہل خارجی کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے کہتے ہیں جو تا ہے تو تا وحدت کی ہے. ٹھیک ہے، تا وحدت کی ہے، تو وحدت کی بھی پھر تین قسمیں بنتی ہیں نا. وحدت نوعی بھی ہوتی ہے، یعنی نوع ایک قسم بیان کرنے کے لیے، جنسی بھی ہوتی ہے، شخصی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر شخصی مراد نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وحدت نوعی یا جنسی ہو سکتی ہے. اچھا پھر آگے انہوں نے لفظ، ٹھیک ہے، لفظ پر بحث کی، جس طرح میں نے پچھلے سبق کے اندر بھی عرض کیا تھا نا کہ جہاں پر نحو کی تعریف ہوئی تھی کہ ہر تعریف کے اندر جنس بھی ہوتی ہیں، ایک جنس ہوتی ہے، پھر آگے فصلیں ہوتی ہیں. جنس شمول کا فائدہ دیتی ہے، یعنی دیگر چیزوں کو بھی کھینچ کر اس کے اندر شامل کر دیتی ہے جب جنس لفظ بولا جاتا ہے. اور جب فصلیں لگائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی یہ موجود ہیں، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو لفظ آپ دیکھ رہے ہوں گے، کہتے ہیں یہ جنس کے منزلہ میں ہے. ٹھیک ہے، جب یہ لفظ بولنا تو اس کے اندر موضوع اور معاملات، یعنی جو کام کی چیزیں تھی، کام کے الفاظ تھے، وہ بھی شامل ہو گئے اس کی تعریف میں، اور جو کام کے نہیں تھے وہ بھی شامل ہو گئے. ٹھیک ہے، سب چیزیں شامل ہو گئی. تو پھر آگے پھر فصلیں لگانا شروع کی. تو فصلیں اتنی لگاتے ہیں کہ جب تک آپ کی تعریف جامع معنی نہ ہو جائے. تو پھر فصل اول لگائی وودی علیمانہ، جب یہ لگائی تو اس سے خارج کیا ہوگی؟ کہتے ہیں یہ فصل ہے خارج بہ المحملات، اس سے جو محملات تھے نا وہ نکل گئے، یعنی پیچھے جو تھے نا موضوعات اور محملات شامل ہوئے، تو اس سے محملات خارج ہو گئے. ٹھیک ہے، اور کون سی چیزیں خارج ہوئی؟ کہتے ہیں اور وہ جو ترکیب کی غرض کے لیے. ٹھیک ہے، پیچھے انہوں نے کیا کہا؟ معنی مفرد کے لیے، لیکن ادھر کیا ہے کہ کسی ترکیب کی غرض کے لیے، جیسے حروف ہجا، ٹھیک ہے، الف با تا وغیرہ جتنے بھی یہ حروف ہوتے ہیں، اسی طرح حرکات اور حروف اعرابیہ، ٹھیک ہے، ان کی جو علامات ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں. پھر آگے جو مفرد کی قیادت گئی تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ فصل ہے، ایک اور فصل ہے، تو اس سے خارج ہو گئے وہ جس کو وضع کیا گیا ہے معنی مرکب کے لیے. یہ مفرد ہے اور معنی مرکب والی چیزیں نکل جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ تھی اس کی جو جنس اور فصول. تو اب جتنی نیچے چیز آپ غور کرتے چلے جائیں گے آپ کو چیزیں ملتی چلی جائیں گی. مطلب اب وضع لفظ آیا تھا وودیا والا، تو اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ کو یہاں پر نیچے مل جائے گا. اسی طرح الکلمہ، ٹھیک ہے، الکلیم، ٹھیک ہے، زخم، اور اس طرح کی کافی باتیں ہیں. تو یہ جتنی نیچے میں کرتا چلا جاؤں گا تو یہ بڑھتی چلی جائیں گی. اب ہمارا جو مین مقصود ہے اس کتاب سے وہ ہے ایک دفعہ بنیادی چیزیں سیکھ لینا، بنیادی قواعد وغیرہ اور ابتدائی طلباء ہیں. تو اتنی نیچے سے ساری میں چیزیں پڑھتا رہوں گا تو ہو سکتا ہے بات چھوڑ جائیں، بعض کو آفت میں مبتلا ہو جائے. تو چند چیزیں میں انشاءاللہ عرض کیا کروں گا. ٹھیک ہے، بقیہ اسی طرح معنی جو ہے، اس کا معنی پر بھی تین نیچے یہ کہ معنی کیا چیز ہے، یعنی صیغہ کون سا ہے، اس میں مکان، اس میں مصدر میمی، اس طرح اس میں مفعول. ٹھیک ہے، تو یہ بن سکتے ہیں. اب انہی کو میں شروع کرتا چلوں گا تو یہ آدھا گھنٹہ تو پھر اسی طرح چلا جائے گا. تو انشاءاللہ کوشش رکھی جائے گی کہ آپ کا بھی دھیان رکھا جائے کہ آپ کا جو رغبت ہے، آپ کا جو ذوق ہے وہ کم نہ ہو. ٹھیک ہے، اس طرح چیزیں کام تو ہوتا نہیں، لیکن پھر بھی ہر ایک کا شوق الگ الگ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب اگلے سال ہم انشاءاللہ قافیہ اور جامع وغیرہ کی ترکیب جب کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر یہ فنی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہاں کھولی جائیں گی. یہاں پر انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ زیادہ توجہ فوکس جو ہمارا ہو وہ مین جو کتاب ہے، متن ہے، جو عبارت ہے اس پر ہو، اور چند چیزیں جو ضمناً کچھ نہ کچھ اہمیت کی حامل ہیں تو ان کو بھی رکھا جائے. ٹھیک ہے، باقی آپ جتنا نیچے حاشیہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں ملتی چلی جائیں گی. اچھا جی، آئیے سبق کی طرف. تعریف ہوئی اگلے سبق پہ آئیے، کہتے ہیں واہیہ منحصرۃ. واہیہ ہی ضمیر جائے گی کلمے کی طرف، اور یہ کلمہ منحصر ہے کس میں؟ کہتے ہیں فی ثلاثۃ اقسام، تین قسموں میں، یعنی اس کی تین قسمیں ہیں. تو تین قسمیں، اب یہاں پر تین قسمیں آئی نا، تو اب یہ آپ شرمیات اللہ جب آگے پڑھیں گے نا تو وہاں پر بھی ہے کہ جب اس طرح کا مجموعہ بولنے کے بعد اس کی وضاحت آئے نا، اس کی ڈیٹیل آئے، تو پھر اس کی تین طرح عبارت پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی میں عرض کرتا ہوں. اب اسمن اور اسمن، اسی طرح آگے والے جو دونوں حرف ہیں، دونوں لفظ ہیں، تو ان کو پڑھ سکتے ہیں. اسمن پڑھیں گے مرفوع تو پھر کیا بنے گا؟ تو یہ پھر بنے گا
خبر بنے گا تو مبتدا نکالیں گے محذوف، احدھا یعنی یہ تین جو چیزیں آپ نے کہی ہیں ان میں سے جو ایک ہے، ٹھیک ہے، پہلی جو ہے وہ کیا ہے، اسمن، ٹھیک ہے، یہ خبر بن جائے گی۔ اسی طرح ثانی ہا نکالیں گے ابھی اواؤ کے بعد، پھر آگے والے کے بعد ثالث ہا، آگے کوئی اور چیز بھی ہو، مطلب 9 10 11 12 جتنی بھی ہوں، تو اس طرح آپ نے سارے مبتدا خبر بناتے چلے جانا ہے۔ رہی بات دوسری منصوب کی صورت میں، تو اعنی یعنی میری مراد، اعنی واحد متکلم کا صیغہ فعل فاعل اور آگے یہ مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے، مفعول بہ۔ اچھا یہ منصوب کی صورت میں، اور مجرور کی صورت میں یہ بن جائے گا پچھلی چیز کا ہی بدل، یعنی جس طرح کا پیچھے بات چل رہی ہے نا اقسام فی ثلاثۃ اقسام، تو یہ مبدل منہ اور بدل بن جائیں گے، اور مبدل منہ بدل آپ کو پتہ ہے توابع میں سے ہے اور ان کا اعراب جو ہے وہ ہم جنس ہوتا ہے، یعنی جس طرح کا پیچھے ہوتا ہے اسی طرح کا آگے والے کا اعراب ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ جو تینوں چیزیں تھی تو ان کی آگے وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے، ان کی پھر وجہ اثر بہت زبردست انہوں نے نیچے لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ اب یہ دعویٰ تھا ان کا نا کہ یہ تین چیزوں میں منحصر ہے، تو یہ دعویٰ تھا، تو اب دعوے پر دلیل بھی ہونی چاہیے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور مقولہ ہے، خیر الکلام ما قل دل، ٹھیک ہے، قاف لام کلا قلیل سے، بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو اور دلہ مطلب دلیل والا ہو، پر دلیل ہو۔ تو اب یہ ان کا دعویٰ تھا، تو آگے یہ دلیل دیں گے کہ بھائی تین میں منحصر کیوں ہے، ہماری اس پر کیا دلیل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ وجہ اثر کی صورت میں ہوگی، کچھ نہ کچھ وجہ اثر کی صورت میں، تو کہتے ہیں اس لیے کہ وجہ اثر جو مین ہے وہ تو نیچے حاشیے میں آپ کو ملے گی، تو یہاں پر بھی کچھ اسی کے انداز میں انہوں نے لکھی ہے۔ تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ جو کلمہ ہے اما یا تو، اب اما اور اما کا فرق میں پیچھے مقدمے میں بھی عرض کر چکا ہوں، اب وہاں پر آپ نے سماعت کر لیا ہوگا، بہرحال پھر عرض کرتا ہوں کہ اما جب پڑھیں گے تو وہ اما تکرار کے ساتھ آتا ہے، یعنی جس طرح یہاں اما آ رہا ہے تو اسی طرح اسی عبارت میں ایک اور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اما کے بعد او آتا ہے تو تب اس کو اما پڑھا جاتا ہے، اور اگر اما پڑھنا ہو تو اما کے بعد پھر فا آتا ہے، جس طرح اما بعد فہذا مختصر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کلمہ جو ہے کہتے ہیں یا تو ان لا تدل، یا تو دلالت نہیں کرے گا، ان لا تدل یہ دلالت نہیں کرے گا، دلہ یا دلو یہ ناصرہ ینصر سے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی وجہ سے اس پر نصب ہو گیا، تو یا تو یہ دلالت نہیں کرے گا کس پر، علی معنی فی نفسہا، یعنی اپنے معنی پر، فی نفسی یہ معنی پر دلالت نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا حرف، ٹھیک ہے، یا دلالت کرے گا او تدل، ٹھیک ہے، اس کا اسی پر عطف ہوگا ان پر، ان تدل یا پھر دلالت کرے گا علی معنی فی نفسی، ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے اندر موجود ہیں، وَيَقْتَارِنُ اور ساتھ میں اس کے اندر زمانہ بھی ملا ہوا ہوگا، وَيَقْتَارِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، وَهُوَ الْفِعْلُ تو یہ اس صورت میں فعل ہوگا، تو یا پھر کہتے ہیں او تدل یا پھر دلالت کرے گا اپنے معنی پر بنفسی لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں وَهُوَ الْإِسْمُ تو یہ پھر اسم بن جائے گا۔ اچھا یہ تھیں تین تعریفیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ وجہ اثر کی صورت میں انہوں نے گویا کہ تینوں کا انہوں نے مطلب ایک ہمارے سامنے نقشہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو اس پر تو کوئی بات نہیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پر جو آگے باتیں ہوتی ہیں کہ فحد الاسم، اسم کی تعریف، اب یہاں پر ایک بات ہوگی کہ اب جو آپ نے ابھی پیچھے والی باتیں سنی نا 2-3 لائنیں، تو اس کے اندر آپ کو اسم کی، فعل کی اور حرف کی تعریف گویا کہ پتہ چل گئی ہوگی۔ اب جن کو پتہ چل گئی نا تو ان کے لیے تو سننے پر سہاگا جس طرح بولتے ہیں، اور بعض ایسے طلباء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کو اس سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ صراحتاً ہمیں بتایا جائے کہ جناب یہ اسم کی تعریف ہے، یہ فعل کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمیں بتایا جائے تب ہمیں پتہ چلے گا جناب یہ اسم کی تعریف آ گئی ہے۔ تو اس طرح یہ کیٹیگری ہوتی ہے طلباء کی بھی، اسٹوڈنٹ کی، کہ بعض ذہین ہوتے ہیں ان کو ایک اشارتاً چیز کا پتہ چل جاتا ہے اور بعض کو وضاحت بتانی پڑتی ہے، تو یہاں پر بھی گویا کہ وہی انہوں نے اس اسلوب استعمال کیا ہے کہ جو ذہین طلباء ہیں ان کو تو پہلے سمجھ آ گئی، لیکن بعض جن کو نہیں سمجھ میں آتی تو ان کے لیے صراحتاً دوبارہ لے کر آئے ہیں تعریف کو، بھائی یہاں سے سیکھ لو آپ، ٹھیک ہے، یہاں سے یاد کر لو۔ کہتے ہیں فحد الاسم، تو اسم کی تعریف۔ اب یہ فا جو ہے فا حد، یہ فا فصیحہ کو کہتے ہیں، فا فصیحہ۔ اب یہ فا فصیحہ جو ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے شرط محذوف، یعنی شرط محذوف ہوتی ہے اور یہ اس کی جزا پر داخل ہوتی ہے، یعنی جس طرح یہ فحد الاسم ہے گویا کہ یہ جزا ہے اور اس کی جو فصیحہ کی جو شرط ہے وہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے، تو وہ ابھی جو آپ نے وجہ سے ساری پڑھی نا
یعنی پیچھے والی 2-3 باتیں جو ہوئی ہیں 3 لائنوں میں، تو وہی یہاں پر اپنی عبارت بنانی ہے کہ یعنی اذا بینا، جب ہم نے بیان کر دیا دلیل الحصری، دلیل حصر کو، یعنی یہ جو پیچھے وجہ حصر یا دلیل حصر ہم نے بیان کی ہے نا، تو جب ہم نے اس کی وضاحت کر دی، جب یہ بیان کر دیا تو اسم کی تعریف، ٹھیک ہے، تو اس طرح اذا حرف شرط اور وہ بینا دلیل الحصری یہ شرط فاج جزائیہ اور آگے اس کی جزا ہو جائے گی۔ اچھا تعریف وہی جو ابھی آپ نے پڑھی کہ کلمۃ، یہ ایسا کلمہ ہے جو تدل دلالت کرتا ہے علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنہ الثلاثہ، یعنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملے بغیر، غیر مقترن بغیر ملے اپنے معنی پر جو دلالت کرے تو اس کو کلمہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں 3 زمانے ہیں، تو اس سے زمانے کون سے مراد ہیں، تو ان کی وضاحت کی ضرورت تھی تو انہوں نے بیان کر دیا۔ کہتے ہیں اعنی، میری مراد، کیا مراد ہے، کہتے ہیں ماضی، حال اور استقبال، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 زمانے ہیں، تو ان 3 زمانوں میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک زمانہ مطلب کہ ان سے ملا ہوا نہ ہو لیکن معنی پر اپنے دلالت کر رہا ہو تو یہ پھر کیا ہوگا، اسم ہوگا۔ اب چیزیں اسم کے ساتھ ہی یعنی تعریف کے ساتھ ہی مطلب واضح ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر علامتیں وغیرہ بیان کر دی جائیں نا تو یہ مطلب مزید وہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ فلاں محلے میں چلے جاؤ، اب یہ نام بتا دینا ہی کافی ہے، مطلب کسی کا ایڈریس بتایا نا کہ فلاں محلے میں اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا فلاں محلے کا وغیرہ نام ایڈریس بتا دینا ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی گھر کی نشانی، ٹھیک ہے، اس طرح گلی کی نشانی، چوک کی نشانی یہ بتانا تو یہ مزید بندے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نشانیاں، یہ علامتیں وغیرہ بیان کرنا بھی گویا کہ اسی طرح وضاحت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو کلمے کی تعریف گزری نا، یہ اسم کی تعریف، تو اس طرح یہ حاشیے کے اندر آپ کو اس کی بھی جنس اور فصلیں مل جائیں گی، اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو آپ وہاں پر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں پر جنس بولا تو کون کون سی چیزیں شامل ہوگی، فصلیں بولا کون سی فصل گئی تو کیا چیز نکلی، پھر کون سی فصل گئی تو اس سے کیا چیز خارج ہوگی، تو یہ آپ کوشش کریں اور نیچے سے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال جو یہ علامات ہیں، تو ان علامات کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے، رٹنا ہے، اور کوشش کر کے ان کو چند مثالیں خود ڈھونڈ کر ان مثالوں کے ذریعے، ان علامتوں کے ذریعے تو آپ نے مطلب چیک کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ علامتیں ازبر ہو جائیں۔ تو بہرحال وہ علامتیں کیا ہیں، کہتے ہیں وہ علامتہ، تو یہ جو اسم کی علامتیں ہیں، تو نمبر 1 کہتے ہیں صحت الاخبار عنہ، اس سے خبر دینا صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے خبر دینا صحیح ہو، اب یہ نیا جملہ تھا، نئی تعریف ہے، نیا ایک لفظ آپ کے سامنے آیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کی وضاحت وہ باقاعدہ طور پر آگے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو فی الحال یہی ذہن میں رکھیں کہ اس سے خبر دینا صحیح ہو، تو آگے اس کی وضاحت جب آئے گی تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دوسرا جیسے کہتے ہیں زید قائم، جیسے زید کھڑا ہونے والا ہے۔ آگے ہے والاضافت، اضافت مضاف ہونا، ٹھیک ہے، جیسے غلام زید، یہ مثال آپ کے سامنے ہے، تو یہ غلام مضاف ہو رہا ہے، تو یہ مطلب اضافت کا ہونا بھی مطلب اس کی علامت ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَدُخُولُ لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی آپ کے پاس لفظ ہے جیسے رجلون ہے لیکن یہ نکرہ ہے، لیکن اس کے اوپر جب داخل کر دیں گے لام تعریف تو پھر کیا ہو جائے گا الرجل، جس طرح، تو پھر کیا ہو گیا، یہ معرفہ ہو گیا، تو معرفہ ہوا تو ساتھ میں کیا بن گیا، مطلب یہ اس کی علامت بھی بن گیا رجل، ٹھیک ہے۔ رجل اگر تنوین کے بغیر پڑھیں گے نا تب، لیکن رجلن اس کے اوپر بھی تنوین ہے لیکن اسم کی علامت ہے، لیکن الرجل اب لگایا تو یہ جو تعریف یہاں پر علامت بیان ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لام تعریف داخل ہونا، لیکن یہاں پر تو الف لام ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ الرجل بتا یہ کیلا لام رہے اور جو لگایا ہوا ہے وہ الف بھی ہے ساتھ میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اچھا یاد رکھیے جو انہوں نے مسئلہ آپ نے بھی سنا تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اختلاف مطلب جو ائمہ نحو ہیں تو ان کے نزدیک یہ 3 امام ہیں، ایک جو صاحب کتاب نے جن کا یہ مطلب موقف ہے، جو ان کا مسلک ہے یا جو موقف ہے، تو جو لیا ہے تو وہ امام سیبویہ کا ہے، ٹھیک ہے، امام سیبویہ۔ اب یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بھی کتاب ہوتی ہے تو اس کے اندر جو مصنف، جو مؤلف ہوتا ہے، جو کتاب کے اندر لے کے آتا ہے، تو جو عبارت وہ لے کے آیا ہے، جو چیز لے کے آیا ہے، تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک مسلم ہوتا ہے، یا اس کا وہ مسلک ہوتا ہے، یا اس کا وہ مذہب ہوتا ہے، یا اس کے نزدیک وہ راجح ہوتا ہے، اس لیے وہ لے کے آتا ہے،
زیادہ تر یہی ہوتا ہے. یہاں پر یہ جو لے کے ہے نا لام تعریف کیلا، تو ان کے نزدیک جو ابھی آپ اختلاف آگے سن رہے ہیں نا امام سیبویہ کے نزدیک کہ صرف یہ لام ہی مطلب تعریف کے لیے ہے، اور جو شروع میں الف لے گئے ہیں یہ صرف اس لیے لے کے ہیں کہ صرف اگر الف کے بغیر لام لکھتے نا راجل اوپر صرف لام ہوتا تو پھر اس کو پڑھا نہیں جانا تھا نا، لام ساکن تھا تو پڑھا نہیں جانا تھا، تو ابدا بھی ساکن محال ہونے کی وجہ سے الف لام لے کے آئے. ٹھیک ہے، یہ تو تھا لام کے ساتھ الف لے کے آئے امام سیبویہ کے نزدیک. اب اس کا برعکس پہلے سنیں، وہ ہے امام مبرد. تو جو امام مبرد ہیں تو ان کے نزدیک ان کا بالکل برعکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ تعریف کا ہے، لام کو ویسے ہی لے کے آئے ہیں ساتھ میں. ٹھیک ہے، لام کو فرق کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں تاکہ حمزہ استفہام جو ہے اور یہ حمزہ جو تعریف کا ہے تو اس کے درمیان جناب مطلب پریشان نہ ہو یا اشتباہ لازم نہ آئے. اچھا، یہ تھے دو اپوزٹ جو تھے نا آپس میں. ایک دوسری صورت ہے کہ دونوں کا مرکب ہو، یعنی الف لام دونوں ہی یعنی تعریف کے لیے ہو. تو یہ امام خلید بن احمد جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ الف لام ال جو ہے الرجل، ٹھیک ہے، الف لام، تو یہ دونوں کا اکٹھا ہی ہونا یہ تعریف کی علامت ہے. اور یعنی الف لام یہ دونوں اکٹھا ہونا، جیسے کہتے ہیں حل، ہا لام حل، یہ استفہام میں ہوتا ہے نا، تو جس طرح یہ استفہام کے لیے ہوتا ہے اکٹھا تو اسی طرح یہ اس کے وزن پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا تھوڑا سا اختلاف تھا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اچھا جی، آگے آ جائیے، کہتے ہیں والجر. اچھا، پیچھے تھا لام دخول، لام تعریف کا داخل ہونا. اب آگے کہہ رہے ہیں ودخول الجر. ٹھیک ہے، اس کا عطف انہی پر ہوگا، پچھلے جو تھا ان کا صحت پر عطف تھا. تو اب لام تعریف کا داخل ہونا، تو آپ کو پتا ہے کہ داخل ہونا یہ شروع میں داخل ہوتا ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجل پر الف لام شروع میں داخل ہے. اب اسی پر اس کو عطف کریں گے کہ جر کا داخل ہونا و تنوین اور تنوین کا داخل ہونا. ٹھیک ہے، مطلب کسی شے پر جر داخل ہے، ٹھیک ہے، یا تنوین داخل ہے تو کیا سمجھیں گے اسے کہ یہ اسم کی علامت ہے، تو لہذا وہ اسم ہے. تو اب یہاں پر آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آیا ہو یا آنا چاہیے بالکل کہ داخل ہونا تو شروع میں ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے ابھی کہا. تو یہاں پر تو تنوین مثال کے طور پر ہے تو زیدن، تو یہ تنوین کیا ہے؟ آخر میں دال پر ہے. اسی طرح جر کی بات ہوئی تو بزیدن، جر بھی آخر میں دال پر ہے. تو یہ داخل ہونا اور یہ اینڈ میں ہونا یہ کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیے یہاں پر جو داخل ہونا کا معنی لیں گے دخول سے. یہاں جو آخری دو صورتیں ہیں جر اور تنوین، تو یہاں پر دخول یا لحوق، لاحق یعنی پیچھے ملنے کی صورت میں ہے، یعنی لاحق ہونا، پیچھے اٹیچ ہونا. تو یہاں پر دخول بول کر لحوق مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی پریشان نہیں ہونا. تو تنوین کا ہونا اور جر کا ہونا تو یہ اسم کی علامات میں سے ہے. اچھا جی، آگے آ جائیے. والتثنیہ والجمع والنعت والتصغیر والنداء. تثنیہ ہونا، جمع ہونا، نعت یعنی موصوف ہونا، تصغیر یعنی مصغر ہونا، ٹھیک ہے، ندا یعنی منادا ہونا، تو یہ ساری چیزیں بھی اسم کی علامتیں ہیں. تو یہ کیوں ہے میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں. تثنیہ جمع ہونا تو اس لیے کہ فعل جو ہے اور حرف جو ہے یہ تثنیہ بھی نہیں ہوتا، جمع بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حرف جس طرح کئی حروف ہیں آپ کے سامنے فی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ جمع تثنیہ نہیں ہوتے. اب یہ بھی چیز نکل گئی. دوسرا رہا فعل. آپ کے ذہن میں ایسا تھا جناب ہم نے تو اتنی گردانیں یاد کی ہوئی ہیں تو اس میں تو بارہا ہم نے پڑھا کہ تثنیہ کا صیغہ، جمع کا صیغہ، جس طرح یضرب یضربان یضربون، تو یہاں پہ اس میں تو جمع آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ فعل جمع نہیں آتا. تو یاد رکھیے بھائی آپ کا اس سوال کرنا، آپ کا جو اعتراض ہے وہ بالکل زبردست ہے کہ آتا ہے، لیکن بھائی نہیں آتا. وجہ کیا ہے کہ یہاں پر جو یضربان یضربون ہے تو یہ جو اس کے اندر فاعل ہے یہ اسی لحاظ سے ہے. اگر صیغے کو دیکھیں، فعل کو دیکھیں تو فعل کے لحاظ سے نہیں ہے، فعل کے لحاظ سے تسنیہ جمع نہیں ہوتا فعل، بلکہ اس کے اندر جو فاعل ہے، مارنے والے جو ہیں، وہ کام جو کرنے والے ہیں، اس حیثیت سے اس کے اندر ضمیر وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح یضربانی ہے تو یہ اس کے اندر الف ہے، یضربون واو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق جو ہے آپ کو جب اشتباہ لگ رہا ہے تو وہ فاعل کے حساب سے ہے. لہذا فعل جو اسم ہوتا ہے وہ اس کی خاصیت ہے تسنیہ اور جمع ہونا. اچھا، آگے ہے نعت یعنی موصوف ہونا اور تصغیر یعنی مصغر ہونا. جس طرح مصغر مطلب جس طرح کہتے ہیں راجل سے رجیل یعنی چھوٹا آدمی. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ جو قلیل اور رجیل یعنی اس طرح کے تصغیر کے صیغے آپ نے سنے سیکھے ہیں نا، تو یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا انہوں نے نیچے وجہ بیان کی ہے، کہتے ہیں لأن الفعل لا یوصف ولا یصغر، کیونکہ جو فعل ہوتا ہے وہ نہ موصوف ہوتا ہے اور نہ اس کی تصغیر آتی ہے. اسی طرح ندا اور آگے ساری باتیں انہوں نے جو کی ہوئی ہیں. اب یہ جو اسم کی علامات آپ نے پڑھی ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے نا تنوین کا داخل ہونا، یعنی آخر میں تنوین کا لاحق ہونا، داخل ہونا جو ہے. تو تنوین کے آپ نے خلاصۃ النحو یا دیگر جو کتابیں پڑھی نحو کی تو اس کے اندر اقسام پڑھی ہوں گی، تنوین کی 5 اقسام. تو اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تنوین کی جو 5 قسمیں پڑھی ہیں نا،
تو ان میں سے ایک جو آپ نے پڑھی تھی تنوین ترنم، کہ جو اشعار اور اس طرح مصروں وغیرہ کے آخر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ جو اسم جو تنوین ہے نا، تنوین ترنم، تو یہ فعل کے اندر بھی پائی جاتی ہے. آپ نے شعر وہ یاد کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ حرف کے آخر میں بھی آتی ہے. تو اس طرح یہ مراد نہیں ہے، یہاں پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو تنوین دکھاتے ہیں. تو یہاں پر اس کے علاوہ مراد ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ایک قاعدہ بھی ہے کہ اکثر کے لیے، ٹھیک ہے، اکثر حکم الکلی، اکثر کے لیے کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْإِسْمِ، بے شک یہ سارے کے سارے اسم کے خواص ہیں، اسم کے خاصے ہیں. اب خواص پر بھی بحث ہے، لیکن مختصر یہ یاد رکھیں کہ خاصہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے. یعنی یہ جتنی بھی اسم کی علامتیں آپ نے پڑھی ہیں، تو یہ ایسی علامتیں ہیں کہ جو فعل اور حرف میں نہیں پائی جاتی، یعنی اسم ہی میں پائی جائیں گی، اسم کے علاوہ میں نہیں پائی جائے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سب میں وہ اکٹھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایسا نہیں کہ یہ ساری کی ساری علامتیں جناب مثال کے طور پر الراجل ہے تو وہ ساری کی ساری اس میں بھی پائی جائیں، نہیں، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ بعض پائی جائیں گے، بعض، جس طرح الراجل الف لام ہے، تنوین نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیگر نہیں ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اکٹھا ساری ہوں یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. یہ فعل جو خاصہ آتا ہے وہ اسی کے اندر ہی پایا جاتا ہے، کسی اور میں نہیں پایا جاتا. وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ مُبْتَدَأً. یعنی اخبار عنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو. کس لیے کہتے ہیں لکونی، اس کے ہونے کی وجہ سے فاعل، مفعول اور مبتدا. اب یہاں پر اعتراض ہو سکتا تھا، ذہن میں آ سکتا تھا کہ جو پیچھے بیان کیا نا کہ اس سے خبر دینا صحیح ہو، تو ذہن میں ہو سکتا تھا کہ یہ آئے کہ یہ صرف زید قائم، جس طرح مثال دی تھی کہ بس یہ مبتدا ہی بن سکتا ہے. تو یہاں پر اس کا جو شبہ ہو سکتا تھا، ذہن میں آ سکتا تھا، تو اس کو گویا کہ انہوں نے زائل کرنے کے لیے بات لے کے آئے کہ صرف مبتدا ہی نہیں بن سکتا بلکہ فاعل، یعنی مثال کے طور پر ضرب زید، اب زید یہاں پر محکوم علیہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ فاعل کی صورت میں بھی آ گیا. مفعولا، اب یہاں پر مفعول بھی مراد نہیں ہے، بلکہ حاشیہ میں انہوں نے لکھا ہے ما یسمى فاعلہ، ٹھیک ہے، مطلب یہاں پر نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے. مفہوم عام الفاظ میں اس کو یاد رکھیں، نائب الفاعل، ٹھیک ہے، مطلب جس کا فاعل نہ ہو، مفعول ہو، اور پھر اس کو فاعل کے قائم کر دیا گیا. اس کی بار ڈیٹیل آگے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. تو مفعولا سے مراد آپ نے کیا رکھنا ہے ذہن، جس طرح مثال تو ضرب زید، زید کو مارا گیا، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ مفعولا سے مراد یہ ہے ضرب زید، ٹھیک ہے. تو اب یہ تین چیزوں کو شامل کرنے کے لیے مبتدا تو ذہن میں پہلے ہی آ رہا تھا نا، زید قائم میں، تو اب جو ذہن میں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے صرف مبتدا کے لیے ہو اور چیزیں شامل نہ ہو، تو ان کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے آگے وضاحت کی، کہتے ہیں لکونہ فاعلا او مفعولا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری انہوں نے یہاں اس کے تحت وضاحت کر دی. آگے اس کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو اسم کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں وَيُسَمَّى اسمن، اس کو اسم نام دیا گیا ہے، نام اس کا رکھا جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں لِسُمُوِهِ، اس اسم کے یعنی اس کے بلند ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. کس پر؟ عَلَى قَسِيمَيْهِ، اس کی جو دونوں قسیمیں ہیں ان پر. قسم اور مقسم اور قسیمیں کیا آتی ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے، بعد میں پھر وضاحت کرتا ہوں. اب کلمہ کی تین قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا، تو کلمہ کی تین قسمیں کیسے ہوئی، مطلب کلمہ، اسم، فعل اور حرف. تو کلمہ ہوا مقسم، یعنی تقسیم ہونے کی جگہ، یعنی اسی سے تقسیم ہوئی چیزیں. تو یہ مقسم ہے، اور اسم، فعل اور حرف تو اسم، فعل اور حرف اس کی تقسیمیں ہیں، یعنی اس کی جو قسمیں ہیں. اب اس کی کلمے کی تین قسمیں ہوئی، اور یہ جو قسمیں ہیں یہ آپس میں قسیمیں ہیں، ٹھیک ہے. اسم فعل کی، فعل اسم کی، حرف اسم کی، ٹھیک ہے، یہ آپس میں قسیمیں ہیں. تو اسم کہتے ہیں، یہ اس کا نام رکھا گیا اس کے قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یہ اسم اپنے قسیموں پر یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بلند ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اب یہ بصریوں کے نزدیک تھا نا، اس کی بھی آپ کو وضاحت حاشیے میں مل جائے گی. نہ کہ لِکَوْنِهِ وِسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ کہ اس کے علامت ہونے کی وجہ سے معنی پر، ٹھیک ہے، معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. اب بلند ہونے سے مراد کیا ہے، تو کہتے ہیں جو آپ نے پیچھے بھی پڑھ لیا ہوگا، اور کیا ہے مطلب کہ زید قائم. اب یہ مثال آپ نے سامنے رکھنی ہے. تو زید قائم، زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے. تو اب یہ بلند کیسے ہے اپنے قسیموں پر، حرف اور فعل پر، کہ زید قائم، اسم دو ہونا، جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں مثال ہے زید قائم، تو ان دونوں سے مطلب کلام مرکب ہو گیا، ٹھیک ہے، کلام مکمل ہو گیا، کسی کی حاجت نہیں رہی، ٹھیک ہے. اور اگر دو حرف ہوں یا دو فعل ہوں تو ان پر نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جو ہے نا مسند ہوتا ہے نا مسند نہیں ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ تو بالکل ہی ضائع ہو گیا. اور فعل جو ہے یہ مسند ہوتا ہے، مسند لا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کے ساتھ بھی اسم ہونا ضروری ہے. یعنی اسم اور فعل ہوگا تو لہٰذا یہ بلند ہی ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بلند ہونے کی وجہ سے، نہ کہ علامت ہونے کی وجہ سے اس کو رکھا گیا. مزید اس کے بارے میں جو آپ معلوم